غم نہیں ہے، تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو ہر حال میں اپنا مالک اور خالق جانا، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پہ جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ہم جمے رہے، کتنی پریشانیاں آ جائیں، دشواریاں آ جائیں، مصیبت آ جائے، کاروبار میں ہمارے خسارہ ہو جائے، غمی آ جائے، خوشی آ جائے، ہر حال میں ہم ثابت قدم رہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس اللہ کی رحمت والے فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے کہتے ہیں آگے اور پیچھے کا غم نہ کرو، آگے کا راستہ بھی تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے، اور پیچھے جو زندگی گزار کر آئے ہو وہ بھی ایمان والی زندگی ہے تمہاری، تو آگے کا بھی غم نہ کرو۔ دنیا میں تم تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں سردی ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، آ جاتے تھے، باوضو ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ تمہارے پیچھے کی زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا صلہ آخرت میں بہتر طریقے سے دیا ہے۔ تو جیسے تم بہتر زندگی دنیا سے گزار کر آئے ہو، آگے کی زندگی اس سے بھی زیادہ آسان تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آخرت میں نہ تم پر کوئی خوف ہوگا، نہ غم، نہ اداسی، ہر طرف سے مسرت، ہر طرف سے خوشی تمہارے درمیان میں چھائی ہوئی ہوگی، دائیں بائیں اوپر نیچے خوشیاں ہی خوشیاں تمہیں مل رہی ہوں گی۔ تو وہ جنتی بندے جنت میں جب جائیں گے، قیل ادخلوا، اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنتی فرشتے ان سے کہیں گے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، یہی تمہارا مسکن ہے، یہی تمہارے رہنے کی جگہ ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں اور چشمے جاری ہیں۔ یہ چیزیں، یہ نعمتیں ہمیں کب ملیں گی؟ جب ہمارے دل کے اندر کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا، ہم اللہ اس کے رسول کی تابعداری، اطاعت فرما برداری کرنے والے ہوں گے، تو اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی ہمارے اوپر، اللہ کے درود و سلام بھی ہوں گے ہمارے اوپر، اللہ کے فرشتوں کے بھی درود و سلام ہمارے اوپر ہوں گے، اور جنت کے تمام راستے ہمارے لیے آسان ہوں گے جب ہمارے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافقین پر دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں، اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین ان لوگ کہتے ہیں جن کے دل کے اندر نفاق ہو وہ مسلمان ہیں لیکن دل کے اندر تذبذب ہے، مسلمان ہیں لیکن دل کے اندر ایمان کی محبت کامل طریقے سے نہیں ہے، دل چاہا نماز میں آ گئے، مرضی نہیں چاہی نماز نہیں پڑھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر دو نمازیں بھاری ہوتی ہیں، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ آپ نے فرمایا جو نماز عشاء پڑھے بغیر سو جائے، نماز نہ پڑھے عشاء کی، سو جائے، اور فجر کی نماز میں بھی وہ سوتا رہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اسے چاہیے بہت جلد وہ توبہ کر لے، اگر اس کا خاتمہ ہو گیا تو نفاق پر، منافقت پر اس کا خاتمہ ہوگا، ایمان پہ نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیدا فرما دے، نمازوں سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے، اللہ اس کے رسول کا تابعدار ہمیں بنا دے، اے بار الہ ہمارے دلوں کے اندر کامل ایمان یقین پیدا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ہمارا غمی اور خوشی میں تیرے اختیار میں ہے، خوشی اور غمی دینے والا تو ہی ہے، سردی گرمی کا لانے والا تو ہے، اے اللہ تو ہمارا رب العالمین ہے، اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما دے، رحمت کے برکتوں والے خزانے ہمارے لیے اللہ کھول دے، آسمان سے روزیاں ہمارے اوپر نازل فرما دے، زمین کے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، اور خاتمے کا وقت ہو، دین پر، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔